مطلب یہ ہوا کہ یہ زمین جو ہے نا یہ سورج کے سامنے ہے، سورج کے سامنے، تو جو حصہ اس کا زمین کا یہ والا مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں، تو جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مثلاً سورج ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی نظریں جو ہے وہ ادھر اس کی طرف آ رہی ہیں، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو سارا گلوب یہ ساری زمین نظر آ رہی ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، کچھ حصہ آپ کا آپ کے سامنے ہے، یعنی اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ آپ سورج ہیں اور آپ کی نظریں جہاں جہاں پڑ رہی ہیں، سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورج کی حرکت جو ہے نا وہ 24 گھنٹوں میں یہ ایک پورا چکر کاٹتی ہے، یوں کر کے ایک یہ سورج کے گرد جو ہے نا وہ چکر کاٹتی ہے، تو وہ سورج کے گرد چکر کاٹتے کاٹتے پورا سال لگ جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو یہ والی جگہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہے، یہ اب یہ آنا شروع ہو جائے گی، یہ سورج کا طلوع ہے، یہ یوں یوں آگے حرکت کرتی جائے گی، تو آپ کو محسوس ہوگا سورج اوپر آ گیا ہے، سورج اوپر آتے آتے جب یہ بالکل سنٹر پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے بھئی زوال شروع، سر پہ سورج آ گیا، پھر یہ جو آگے ہو گیا تو سورج ڈھلنا شروع ہو جائے گا، یہ ڈلتے ڈلتے یہ یہاں آ کے وہ جگہ جہاں سے آپ نے طلوع شروع کیا تھا، وہ جگہ، یہ جگہ تو نہیں نا چینج ہوگی، یہ زمین، یہ لاہور شہر، یہ اسلام آباد، یہ تو نہیں نا بدل جائے گا، یہ تو وہاں ہی رہے گا، تو زمین جب آگے حرکت کرتی رہ جائے گی، جب وہ یہاں آ جائے گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو جب یہاں آگے گیا تو بات سورج ڈوب گیا۔ اب اس جگہ پہ کا تعین کیا تو اب سورج ڈوب رہا ہے، لیکن ادھر سورج نکل رہا ہے، تو اب یہ 24 خانے ہیں، 24 خانے، اس سے ٹائم کا تعین ہوتا ہے، یہ روئے زمین ہے، یہ ساری زمین ہے یہ، تو اب یہ اوپر علاقے چلے جاتے ہیں، یہ تو یہ اس کا نارتھ علاقہ ہے، شمالی علاقہ ہے، یہ اوپر والا جو ہے شمال کا علاقہ ہے، نیچے والا ساؤتھ کا علاقہ ہے۔ اب اس کے 24 حصے تو یہاں ہیں، ان سے جو ہے نا وہ ٹائمنگ متحقق ہوگی، ٹائمنگ ثابت ہوگی۔ اب مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ادھر سورج تھا، یہ تو اس زمین پر، اس زمین کے اوپر جو ہے وہ یہ اس جگہ یہ والا جاپان ہے، یعنی ادھر مشرق میں، تو اس جگہ پہ یہ ادھر پاکستان ہے، یہ ہمارا، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کے ساتھ یہ انڈیا ہے، انڈیا کا جو آخری کونا ادھر جنوب والی سائڈ پر ہے انڈیا کا، وہ بھی بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے نہیں ہے، یہ یہاں پر، ہاں یہ نہیں سامنے ہے، اس کا یہ والا حصہ جو ہے، کبھی آپ نے نقشہ ویسے ورلڈ میپ جو ہے نا دیکھا ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ یہ 7 بر اعظم ہے، تو یہ وسط ایشیا ہے، جس میں یہ سعودی عرب، ادھر آگے یمن، اور اس کے مغرب والے خانے میں مغرب والی طرف پہ، اب آپ جو ہے نا بیٹھے ہیں دوسری طرف، ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں، میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوں، تو میرے سامنے جو ہے نا وہ یہ آگے
علاقہ ہے پاکستان سے، ہم یہاں سے جو آگے سامنے دیکھتے ہیں تو یہ ادھر آگے گلف ہے، یہ ریاستیں ہیں، UAE ہے، شارجہ ہے، آگے یہ سعودیہ ہے، تو آگے اس کے مغرب میں بحر احمر ہے، ریڈ سی. تو اب ادھر ہم مشرق میں چونکہ رہتے ہیں تو ہم نے ادھر مغرب والی سائڈ ادھر منہ کرنا ہے. تو میپ کے لیے، میپ پڑھنے کے لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ نارتھ اوپر رکھتے ہیں، یعنی نقشہ جب بچھاتے ہیں تو نارتھ اوپر ہوتا ہے. تو آپ اس کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ والا ہے نا، یہ نارتھ ہے نا، یہ ٹھیک ہے. تو آپ نقشہ یہاں لگائیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا، ادھر لگا دیں گے تو الٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر نقشہ اگر آپ لگائیں تو اوپر جو ہے نا وہ والا حصہ، اوپر والا حصہ وہ نارتھ ہے، لیکن حقیقت میں ہے کہ ادھر ساؤتھ ہے، وہ الٹ ہو جائے گا. اس لیے آپ کو اس دیوار پر لگانا پڑے گا نقشہ، تاکہ آپ کو نقشہ سمجھ آئے کہ یہ جو اوپر کے سارے ادھر کے جو علاقے ہیں وہ نارتھ میں ہیں، اور جو ادھر کے علاقے ہیں وہ ساؤتھ میں. ٹھیک ہے، اور جو ادھر کے ہوں گے مغرب میں، وہ مغرب میں ہوں گے، جو ادھر کے ہوں گے مشرق میں. اس کا مطلب ہے کہ نقشہ صحیح لگانا پہلے ہوگا، پھر آپ اس نقشے کو اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ ادھر نقشہ لگا دیں تب بھی سمجھ نہیں آئے گی، ادھر لگا دیں تب بھی سمجھ نہیں آئے گی، ادھر لگا دیں تب بھی سمجھ نہیں آئے گی. نقشے کو پراپر اپنی جگہ پر سیٹ کر کے پھر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی حقیقت سمجھ آئے گی کہ اصل جگہ کون سی ہے. تو آپ نے جو ہے وہ نقشہ پہلے فٹ کیا، تو یہ اس نقشے کو اگر ہم یہ اس کو یہاں سے کھول دیں تو یہ پورا میپ بن جائے گا، نقشہ بن جائے گا ادھر سے بھی. اب اس کو کلوز کیا ہے تو یہ اوپر جو ہے وہ نارتھ اور یہ نیچے ساؤتھ آ. اب اس کا یہ جو سنٹر ہے، یہ سنٹر زمین کا آدھا حصہ، یہ خط استوا ہے، یعنی یہ سنٹر ہے، سامنے رہتا ہے. اس لیے اس جگہ پر جو ہے نا رات اور دن برابر ہوں گے. جو ملک، جو شہر اس جگہ پہ آئیں گے تو یہ ایک جیسے دن رات وہاں ایک جیسے. جب ادھر جائیں گے تو جوں جوں اس خط استوا سے اوپر اوپر چلتے جائیں گے تو رات اور دن کا فرق بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، کبھی رات بڑی ہوگی اور 6 ماہ بعد جب یہ سورج کے وہ دوسری طرف جائے گی تو وہاں دن بڑا ہو جائے گا. یہ کوئی سمجھ آئی؟ مشکل ہے. اب یہ یہاں تھا، یہ مطلب یہاں تھا، آپ یہ دیکھ رہے تھے، آپ یہ سورج تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ والا حصہ آپ کے سامنے زیادہ رہے گا. ٹھیک ہے، جو یہاں ہے تو یہ حصہ جو ہے نا وہ آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک نظر آتا رہے گا. یہ سارا دن ہے یہاں تک. ٹھیک ہے، اور ادھر اگر ہوں تو یہاں والا جو ہے نا وہ یہاں سے آپ کو تھوڑا سا نظر آئے گا اور پھر یہ یہاں آ کے ڈوب جائے گا. تو مطلب ہے کہ وہاں دن چھوٹا سا ہے، یہ باقی ساری رات ہے. زمین نے چکر اتنا ہی کاٹنا ہے، لیکن رات بڑی ہو جائے گی، دن چھوٹا ہو جائے گا. اچھا، اب یہاں جو ہے یہاں یہ والا حصہ یہ، تو آپ اگر یہاں ہیں تو یہ یہاں سے دن شروع ہوا ہے، یہ پھرتا رہا ہے تو دن آپ کے سامنے، سورج سامنے ہی رہا ہے. یہ سورج ادھر پھرتے پھرتے یہ ساری جگہ جہاں سے پھر کے یہاں تک آتے آتے اب جا کے سورج کہیں وہ مغرب والے خانے میں نیچے جائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ سورج ذرا سا ڈوبے تو پھر یہ پھر طلوع ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ دن اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ کئی علاقوں میں تو یہاں کئی علاقوں میں ڈوبے گا ہی نہیں، اور جن میں یہ ادھر آگے ذرا آتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ڈوبے گا. کسی میں 2 گھنٹے ڈوبے گا، کسی میں 4 گھنٹے ڈوبے گا. چھوٹا سا جو ہے نا وہ رات کا حصہ ہوگا، باقی جو ہے نا یہ سامنے
نظر آتا ہی رہے گا. اس کے برعکس ہوگا دوسری سائڈ. تو جہاں سورج کی روشنی زیادہ پڑے گی دن ہوگا. تو اب اسی کو آگے ہم قیاس کرتے آئیں گے کہ جوں آگے بڑھتے جائیں گے تو دن اور رات کا ڈفرینس جو ہے وہ کم ہوتا شروع ہوگا. ادھر زیادہ ہوگا, آگے ڈفرینس کم ہوتے اگر آپ اس ایریے میں آ جائیں گے زمین کے اس خانے میں, تو جو ملک جو شہر اس پہ آئیں گے وہاں وہ رات اور دن برابر. اس طرح اس کے برعکس جو ادھر ملک ہیں وہ اس کے الٹ ٹائمنگ ہوگی. ادھر دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے, اس کے مقابلے میں دوسری سمت میں کیا ہوگا, رات بڑی ہوگی دن چھوٹا ہوگا. تو اب وہ سورج کے جب یہ زمین اس طرف تھی سورج کے اس طرف, تو یہ سورج ہے. اب یہی جو ہے وہ اس نے اسی شکل میں ڈلے ہوئے رہنا ہے. اب آپ کا سورج ادھر آ گیا, آپ یہاں بیٹھے ہیں, سورج ادھر آ گیا, اس نے ادھر چلے جانا. تو 6 ماہ بعد اس کے مقابل ہوگا نا, سورج کے دوسری طرف ہوگی نا زمین. اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا کہ ادھر جو ہے نا وہ سورج زیادہ ہوگا, ادھر جو ہے نا وہ ڈوبے گا. تو دن ادھر جو ہے نا وہ بڑے ہو جائیں گے, رات چھوٹی ہو جائے گی. اور ادھر کیا ہوگا, پہلے دن بڑے تھے رات چھوٹی تھی, اب رات بڑی ہو جائے گی دن چھوٹی. تو اب ان پر جو ہے نا یہ بر اعظم ہے, بر اعظم سعودیہ سے, یعنی سعودیہ کے مغرب میں جو ہے نا وہ بحر احمر ہے, ریڈ سی, وہ یہ ہے. اب اس سے آگے جو ہے نا وہ, کیونکہ آپ الٹے بیٹھے ہیں تو آپ کو سمجھانا بھی مشکل ہوگا, اچھا ذہن میں نہیں آئے گا اگر آپ کا منہ ادھر ہو. تو اب ہمارے مغرب میں آگے جو ہے وہ ادھر وہ یو اے ای ہے, گلف ہے, سعودیہ ہے, اس کے آگے جو ہے نا وہ بحر احمر ہے, ریڈ سی ہے, جس کے وہ نہر سویز سے بحر روم سے ملایا گیا ہے. یہ یہاں پر یورپ ہے, اس کونے میں بر اعظم یورپ. اس کے مقابل میں درمیان میں بحر روم ہے, اور ادھر مقابل میں بر اعظم افریقہ ہے. تو اب بر اعظم افریقہ اور یورپ جو یہ آمنے سامنے. اب وہ افریقہ اور یورپ کو جو الگ الگ جو چیز کرتی ہے وہ بحر روم ہے, سمندر جو آگے اینڈ تک وہ جاتا ہے. وہ جبل الطارق, جہاں اسپین, ادھر اسپین ہے, ادھر جو ہے نا وہ المغرب ہے, موراکو. تو اب مسلمانوں نے جو ہے نا اس بر اعظم کو جو ہے نا وہ چلتے چلتے پورا بر اعظم طے کر لیا. آگے ادھر پھر آگے سمندر ہے, تو وہ بڑا سمندر ہے. اس سمندر کے بعد آگے کراس کرتے ہیں تو بڑے گھنٹوں کی ہوائی جہاز کی مسافت کے بعد آگے بر اعظم افریقہ آتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں, یہ سارا بر اعظم افریقہ ہے. یہ اوپر جو ہے نا یہ یورپ ہے. یہ بر اعظم افریقہ, یہ جب ہم ادھر کراس کرتے ہیں تو یہ آگے سارا سمندر ہے. سمندر یہ سارا گزرنے کے بعد آگے جا کے یہ امریکہ شروع ہوتا ہے, بر اعظم امریکہ. اس کا جو ہے نا اوپر والا نارتھ امریکہ اور ساؤتھ افریقہ, اور اس امریکہ کے اوپر جو ہے نا یہ سارا کینیڈا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کو بتایا کہ یہ مطلب کہ سورج ادھر طلوع ہوا. ایک تو میں نے یہ بتایا کہ یہاں سے سورج طلوع ہوا, یہ زمین جو ہے نا وہ چکر کاٹ رہی ہے. اب اس میں جو ہے نا وہ دن جو شروع کریں گے کہیں سے تو شروع کریں گے نا, باقی تو طلوع ہر جگہ تو ہونا ہے, لیکن ہم تاریخ کم سے شروع کریں گے, کہاں سے شروع کریں گے.
تو ادھر جو ہے وہ یہ والا آسٹریلیا ہے، یعنی اس کے ساؤتھ والے حصے میں یہ بر اعظم آسٹریلیا ہے. اس آسٹریلیا سے پہلے بھی یہاں پر یہ نیوزی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی مشرق والی سائڈ پر. تو ادھر اوپر دیکھیں تو یہ جاپان ہے، یہ جاپان ہے، اور اس جاپان سے کچھ آگے علاقے جو رشیا کے ہیں، یہ سارا اوپر رشیا ہے. تو ادھر سے سورج پہلے جب طلوع ہوتا ہے تو وہاں سے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ ہر خانے میں جتنے شہر آئیں گے تو اگلا کھانے والا یہاں سے 1 گھنٹہ پیچھے ٹائمنگ ہوگی. سورج مشرق میں پہلے ظاہر ہوگا نا، تو وہاں طلوع ہو گیا مثلا اتنے فاصلے پر، یہاں طلوع ہو گیا، یہاں 1 گھنٹے بعد ہوگا، یہاں 2 گھنٹے بعد ہوگا، یہاں 3 گھنٹے بعد ہوگا. تو یوں آگے مغرب کو چلتے جائیں گے تو 1 گھنٹے کا فرق پڑتا چلا جائے گا. اس میں کوئی نہیں ہے کہ ملک کون سا آتا ہے. انڈیا آتا ہے تو سورج نے بالکل نہیں کہنا بھائی اب انڈیا آ گیا ہے میں اب چھپ جانا ہے. اس نے اسی کے مطابق اس کا حصہ کتنا پاکستان کا آتا ہے کتنا انڈیا کا آتا ہے، اس نے تو اس زمین کے مطابق جس حصے میں کوئی شہر کوئی ملک واقع ہے تو اس پر سورج نے طلوع ہونا. اب یہ آپ وہ میچ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ادھر نیوزی لینڈ میں میچ ہو رہا ہوتا ہے ادھر پاکستان یہاں ہے. اب یہاں سورج جو ہے 5 گھنٹے بعد طلوع ہونا ہے کہ یہ 5 خانوں کا فرق ہے. تو 5 گھنٹے بعد طلوع ہوگا تو وہاں 9 بجے ہوں گے تو یہاں کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے. چار. تو اب ہمارا وہ کوئی 8-9 بجے کا ٹائم شروع ہوگا تو تب جا کے سورج کوئی نکلے گا نا. 7 بجے سورج نکلے گا، 9 بجے تک گھنٹے 2 گھنٹے گزر جائیں گے. ادھر وہ میچ بھی کھیل بیٹھے ہوں گے آسٹریلیا میں یا نیوزی لینڈ میں. اس طرح جاپان ہے تو یہ جاپان میں پہلے سورج، یہ ہم پاکستانی جہاں پر ہیں جاپان یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی 5 گھنٹوں کا فرق ہے کیونکہ یہ لائن ایک ہے. لیکن خود آسٹریلیا میں یہاں سورج طلوع ہوگا لیکن یہاں اس میں 2 گھنٹے نہیں، 1 2 3 2.5 پونے 3 گھنٹے آسٹریلیا کے جو مغربی علاقے ہیں، مشرقی علاقے میں سورج طلوع ہوگا، مغربی آسٹریلیا میں جو ہے نا وہ 2.5 گھنٹے بعد سورج طلوع ہوگا. جیسے پاکستان میں لاہور میں پہلے ہوتا ہے، کراچی میں جو پونا گھنٹہ بعد ہوتا ہے، اس طرح غروب بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. یوں آگے مغرب کی طرف چلتے جائیں گے تو سورج کا طلوع و غروب مختلف ہوتا ہے. موسم کا بدلاؤ کیسے؟ اچھا اب جو ہے نا اب یہ پاکستان ہے، یہ آگے سعودیہ ہے. اب سعودیہ کا 2 گھنٹے کا فرق ہوگا کہ ہمارے ہاں جہاں سورج طلوع ہوا ہے تو سعودیہ میں سورج طلوع ہوگا 2 گھنٹے. ٹھیک ہے. آگے جو ہے نا یہ جتنے ممالک ہیں مثلاً اس میں یہ جو ہے نا وہ مصر ہے، آگے لیبیا ہے، آگے یہ المغرب ہے، تو مراکش ہے. تو یہ جتنے آگے چلتے جائیں گے تو ٹائمنگ جو ہے نا وہ بعد میں ہوتی جائے گی، سورج بعد میں طلوع ہوگا. اس طریقے یہ یورپ ہے تو یورپ میں ادھر پاکستان سے اور اب یورپ کا جو ہے نا وہ انگلینڈ کا فرق 5 گھنٹوں کا ہے. یورپ کے کئی ممالک کے ساتھ 4 گھنٹے کا فرق ہے. یورپ کے کئی ادھر ممالک کا جو ہے ان کے ساتھ 3 گھنٹے کا فرق ہے. اسی لائن میں جتنے ہوں گے ان کا 3 گھنٹے کا فرق ہوگا. اس لائن میں جو ہوں گے ان کا 4 گھنٹے کا فرق ہوگا. اس لائن میں جو ہوں گے ان کا 5 گھنٹے کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بر اعظم امریکہ ہے ادھر. اب یہاں سے یہ پاکستان ہے تو یہ ادھر امریکہ ہے. تو یہ امریکہ سے 10 گھنٹوں کا فرق ہے. ہم 10 گھنٹے پہلے 10 گھنٹے پلس اور وہاں امریکہ والوں کے پاس. اب امریکہ اتنا بڑا ملک ہے کہ یہ اس کا مشرق ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر جو ہے یہ اس کا یہ مغربی حصہ ہے. نہیں یہ تو دوسرا
دوسرا برازیل ہے، یہ مطلب کہ ساؤتھ میں، یہ والا یہاں جو ہے نا یہ مشرق ہے امریکہ کا، جو مشرق اوپر والا اس میں ہے، تو اس کے اوپر یہ کینیڈا ہے سارا. تو یہ اب یہ جو ہے نا 52 ریاستیں ہیں امریکہ. اب ادھر اس کے مشرق میں یہ واشنگٹن، نیو یارک، یہ امریکہ کے مشرق میں ہے. تو یہاں سے یہ یہاں تک ادھر آگے امریکہ ہے، بلکہ یہ ایک کینیڈا کے اوپر یہ کونے میں جو ہے نا وہ یہ سبل سی نظر آ رہی ہے، یہ الاسکا ریاست ہے امریکہ کی. یہ امریکہ ہے، یہ سارا کینیڈا ہے، اور یہ آگے الاسکا، یہ بھی امریکہ کی ریاست ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے لے کر یہ کوئی میرا خیال ہے 6-7 گھنٹے کا اپنا ٹائم کا ڈفرنس ہے. کہ امریکہ کے مشرق میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے مغربی ریاست میں جو ہے الاسکا میں شاید 7-8 گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے. تو اب ان کا اپنا فاصلہ بھی ٹائمنگ کا اتنا ڈفرینٹ ہے. جتنا ملک بڑا ہوتے جائیں گے تو مشرق میں جو ہے نا وہ ٹائمنگ پہلے شروع ہوگی اور مغرب میں اتنا فرق ہوگا. تو یہ تو اس زمین کے حوالے سے آپ کو جگہوں کے تعین میں ٹائمنگ کا، طلوع و غروب کا اپنی جگہ فرق ہے. اب اس پر جس علاقے میں بھی کوئی رہ رہا ہے، یہ سعودیہ ہے، یہ سعودی عرب ہے، جس میں یہ مکہ مکرمہ ہے. اب اس مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے. اب ساری دنیا نے منہ ادھر کرنا ہے بیت اللہ کی طرف سے. تو جو ادھر ہوں گے وہ یوں کریں گے، جو ادھر ہوں گے وہ یوں کریں گے، جو ادھر ہوں گے یوں کریں گے، جو ادھر ہوں گے یوں، جو ادھر ہوں گے یوں، جو ادھر ہوں گے یوں. ہر ایک نے چاروں طرف سے منہ، خواہ ادھر امریکہ میں ہو، برازیل میں ہو، جس بھی ملک میں ہو، ادھر جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا، آسٹریلیا میں ہو، ٹھیک ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہو، یہ ساؤتھ افریقہ ہے، اس کا جو ہے نا وہ بالکل جنوب والا حصہ ساؤتھ افریقہ. تو اس نے بھی ادھر منہ کرنا ہے، یہاں سے ادھر والوں نے یہاں سے منہ ایسے کرنا ہے. تو ہر ایک کی ڈگری جو ہے نا وہ مختلف ہو جائے گی بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے. اب ٹائمنگ کا بھی فرق ہوگا، ٹائمنگ فرق ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں جو ہے نا وہ سورج سردیوں میں آپ کو یہاں سے سورج طلوع ہوتا دکھاتا ہے تو یہاں آگے جا کے غروب ہو جاتا ہے. کیوں؟ دن چھوٹا ہوتا ہے، ادھر سے طلوع ہوا، ادھر آگے جا کے ڈوب گیا. یوں جو گرمی آتی جائے گی دن بڑے ہوتے جائیں گے. جب دن بڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، سورج آگے ادھر سے طلوع ہوگا، آگے جا کے ادھر غروب ہوگا، پھر ادھر سے اور آگے طلوع ہوگا، پھر آگے چلتے تو ادھر غروب ہوگا، پھر یہاں سے طلوع ہوگا، پھر ادھر تو وہاں جا کے غروب ہوگا، پھر آگے ادھر سے طلوع ہوگا، پھر چلتے چلتے سارا دن لمبا دن ہوگا، وہاں غروب ہوگا. اور جب نارتھ کی باری آئے گی نا یہاں، تو یہاں شمال سے سورج یوں طلوع ہوگا، چلتے 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 یہ درمیان میں آنے تک 12 گھنٹے گزر جائیں گے. پھر اس کے واپس جاتے ہوئے وہاں جانے تک بھی 12 گھنٹے گزر جائیں گے. عین ممکن ہے کہ سورج وہاں پر جا کے ڈوبے پھر طلوع ہوگا. اتنا لمبا دن ہوگا ان علاقوں میں. اس کے برعکس ادھر ہوگا، یعنی وہاں رات ہی رات ہوگی، رات ہی لمبی ہوگی. تو جتنا آگے آپ اس مرکز کی طرف چلتے جائیں گے تو ایسے ہوں گے جہاں سورج ڈوبے گا ہی کوئی، تو وہاں پھر کیا ہوگا، سورج ایک جگہ نہیں کھڑا رہے گا، سورج یہاں سے اٹھے گا، یہ چلتا جائے گا. تو یہ اتنا یہ سیدھا ادھر نہیں آئے گا، ادھر آئے گا تو پھر وہ 12 گھنٹے کہتے ہیں، وہ یوں چلتا جائے گا. تو یہاں آتے تک 12 گھنٹے ہو جائیں گے، پھر وہ واپس جائے گا. تو یہ جن علاقوں میں سورج ڈوبتا نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے سورج کا آغاز ہوتا، پتہ چلتا ہے بھی دن شروع ہو گیا. تو ہوتا تو 5 مہینے کا 4 مہینے کا دن بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہاں سورج ڈوبے ہی نہ. تو وہ یوں پھرتا رہے گا
پھر کے وہاں کو پھر نیچے جائے گا، پھر نیچے جا کے پھر اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دن یعنی ان علاقوں میں کس طرح دن ہوگا. پھر ادھر دن ہوگا اس کے الٹ، جب یہ ادھر دوسری طرف چلے جائیں گے سورج کی حرکت، تو جو حصے سورج کے سامنے رہیں گے وہاں موسم گرما شروع ہو جائے گا، اور جو اس سے چھپے ہوئے ہوں گے وہاں موسم سرما ہوگا. میں نے آپ کو بتایا جب ادھر ہمارا سرما شروع ہوتا ہے تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ والوں کا موسم گرما شروع ہوتا ہے. تو سرما کے بعد آگے موسم بہار آتا ہے. ٹھیک ہے. جب گرمی کا دور جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے سرما کے بعد آہستہ آہستہ گرمی بڑھنے شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے برعکس ہوتا ہے. تو یہ زمین کا نقشہ آپ کو سمجھ آ گیا. اس کے مطابق ٹائمنگ پیدا ہوتے ہیں. تو رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب. دوسری جگہ فرمایا رب المشارق والمغارب، مشارق و مغارب کا رب. ہر روز ہر جگہ مشرق چینج ہوتا ہے، مغرب بھی چینج ہوتا ہے. جس جگہ سے آج سورج طلوع ہوا ہے نا، کل اس جگہ سے طلوع نہیں ہوگا، اس سے تھوڑا آگے ہوگا. جہاں آج غروب ہوا ہے نا، کل وہاں غروب نہیں ہوگا، تھوڑا اس کا ڈفرنس ہوگا. پھر آگے طلوع کا فرق ہوگا. تو پتہ نہیں کتنے طلوع ہیں روئے زمین پر سورج کے. تو ہر علاقے میں الگ طلوع ہے اور ہر علاقے میں الگ غروب ہے. تو رب المشارق ہے اور رب المغارب ہے. وہی رب المشرق بھی ہے، رب المغرب. پتہ نہیں کتنے مشارق ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ سارے مشرق ہیں. اور جہاں غروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہاں پر وہ مغرب ہے. تو وہ مشارق و مغارب کا راہ ہے.